ذو حسم کے مقام پر حر بن یزید رہائی اپنے 1000 لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے اور امام علیہ السلام کے قافلے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بھی سیراب کرو اور ان کے جانوروں کو بھی جی بھر کے پانی پلاؤ۔ امام کا حکم پا کر آپ کے ساتھیوں نے دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو خوب سیراب کیا۔ چنانچہ اب یہ پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے منزل شراف پر اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانی اپنے ساتھ لے چلنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ علی بن طعان کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں تھا مگر کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، لہٰذا دیر سے یہاں پہنچا کہ جب سب سیراب ہو چکے تھے۔ بہت تھکا ہوا اور پیاسا تھا۔ جب امام علیہ السلام نے میری اور گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھی تو بنفس نفیس میرے پاس مشک لے کر آئے اور فرمایا، لو پانی پیو۔ جب میں نے مشک سے پانی پینا چاہا تو پانی مشک کے دہانے سے زمین پر بہنے لگا اور میں صحیح طور پر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مشک کے دہانے کو اچھی طرح پکڑو تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ میں حواس باختہ تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں امام نے مشک کا دہانہ پکڑا اور پانی کو گرنے سے بچایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا تو میں نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا اور میرے گھوڑے نے بھی۔ بقول خوارزمی امام علیہ السلام نے اس سپاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم امیر عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کمانڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا حر بن یزید ریاحی۔ امام نے حر سے پوچھا کہ ہماری امداد کے لیے آئے ہو یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ حر نے جواب دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کرنے اور آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے خدا سے حول اور قوت کی درخواست کی اور کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غیر سب انسانوں اور جانوروں نے جی بھر کر پانی پیا۔ جب کچھ دیر کے لیے سستا لیے تو اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ حجاج نے اذان کہی۔ اقامہ نماز کے لیے امام علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور حر سے فرمایا، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اپنی علیحدہ جماعت کرائیں گے؟ انہوں نے عرض کی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی باجماعت نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ امام علیہ السلام آگے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حر اور ان کا لشکر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز ظہر باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حر کے لشکر سے یوں مخاطب ہوئے، اے لوگو، میری گفتگو تمہارے لیے اتمام حجت ہے اور خدا کی بارگاہ میں ادائے فریضہ ہے۔ میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہاری طرف سے میرے پاس تمہارے خطوط اور ایلچی نہیں آئے، تمہارے خطوط اور قاصد نہیں آئے، اور وہ بھی مسلسل اور پے در پے، اور تمہارا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ اس طرح سے اللہ تعالی ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ لہٰذا اگر تم اپنی اس دعوت پر قائم اور اس کے پابند ہو تو اب میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ پختہ عہد کرو کہ میرا ہر طرح سے ساتھ دو گے، لیکن اگر میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں ابھی وہیں کو واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کوئی مثبت یا منفی جواب نہیں دیا۔ پھر نماز عصر بھی اسی طرح سب نے امام عصر کی اقتداء میں ادا کی۔ بعد از نماز امام علیہ السلام نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ حق کو اہل حق کے پاس ہی رہنا چاہیے تو یہ بات خداوند عالم کی خوشنودی کا موجب ہوگی، اور ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لوگوں پر حکومت اور ان کی رہبری کے لیے بنی امیہ سے زیادہ شائستہ اور سزاوار ہیں، جو اس مقام کے غلط دعوے دار ہیں اور ہمیشہ ظلم و فساد اور خدا کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم سے روگردانی کر چکے ہو، ہمارے حق کو نہیں سمجھتے، اور اب تمہاری وہ مرضی نہیں جو تم نے خطوط میں اور قاصدوں کے ذریعے ظاہر کی تھی۔ تو میں ابھی یہیں سے واپس لوٹ آتا ہوں۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حر نے کہا، ہمیں ان دعوت ناموں کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ خطوط لے آؤ۔ عقبہ بن سمعان امام کی خدمت میں لے آئے۔ امام علیہ السلام نے ان خطوط کا ڈھیر حر کے سامنے رکھ دیا۔ حر نے دیکھ کر کہا، ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے، ہم تو بس اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلیں۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تو اس وقت تمہاری موت تمہاری اس پیشکش کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اٹھو، تیاری کرو۔ پس سب قافلہ والے تیار ہو کے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ امام نے اپنے قافلے سے کہا، واپس چلو۔ یہ سن کر حر اور ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور قافلے کی روانگی سے مانے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حر نے کہا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے بتاتا کہ میری ماں کا نام کیسے لیا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم، چونکہ آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر حر چاہتے تو امام کے جواب میں ادب کو بالائے طاق رکھ کر آپ کی توہین کے مرتکب ہوتے، لیکن نہ، بلکہ انہوں نے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا اور خداوند عالم کی خاص مہربانی سے امام کی توہین سے باز رہے۔ شاید یہی ادب و احترام تھا جو وقت آخر ان کی نجات کا سبب بن گیا اور انہیں امام کی خدمت میں لے آیا اور توبہ کرنے پر آمادہ کیا۔ اور خوارزمی کے بقول حر نے امام سے یہ بھی کہا، خدا کی قسم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ سے جنگ کروں تو دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤں گا۔ غرض امام علیہ السلام نے حر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کے جملوں کا 3 بار تبادلہ ہوا۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ماموریت دی گئی ہے کہ آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو کوفہ نہ لے چلوں، لیکن اگر آپ ادھر چلنے کے لیے تیار نہیں تو پھر نہ مدینہ اور نہ ہی کوفہ بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کریں تاکہ میں خط لکھ کر ابن زیاد کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ سے بہتر یہی صورتحال ہے۔ امام علیہ السلام نے عزیب اور قاسیہ سے بائیں طرف کے راستے کو اختیار کیا اور حر آپ کے قدم بقدم ساتھ چلتے رہے۔ عتبہ بن ابی اذار کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مقام ذو حسم پر رکے اور یہیں پر لشکر حر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حالات نے جو رخ اختیار کر لیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بدل چکی ہے، دنیا کی نیکی نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ اب اس کا صرف تلچھٹ باقی رہ گیا ہے، جس طرح کسی برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے کہ جسے زمین پر گرا دیا جاتا ہے، اور پست اور ناچیز زندگی باقی رہ گئی ہے، ناگوار چراہ گاہ کی مانند۔ آیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منہ نہیں موڑا جا رہا؟ ایسی صورت میں مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کی خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ و عار جانتا ہوں۔ یہ فصیح و بلیغ خطبہ سن کر زہیر کین کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو یا میں بات کروں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی بیان فرمائیں۔ اس وقت جناب زہیر بن کین نے خداوند عالم کی حمد و ثناء کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی بلند پایہ گفتگو اچھی طرح سنی ہے، تو اے فرزند رسول، خدا کی قسم
اگر اس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اختیار میں دے دی جائیں اور ہمیں موت بھی نہ آئے اور کسی قسم کی نعمت بھی کم نہ ہو، پھر بھی ہم دنیا کی تمام آسائشوں کو ٹھوکر مار کر آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا دی اور اچھے جواب سے نوازا۔ بہرحال قافلے نے کوچ کیا اور حر امام کے قدم بقدم چلتا رہا۔ یوں ہی حر کو بات کرنے کا موقع ملتا تو کہتا، خدا کے لیے آپ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک موقع پر یہ سن کر امام علیہ السلام کو جلال آ گیا اور فرمایا، اے حر، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، اور تم سے اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو، لہٰذا میں اس موقع پر قبیلہ اوس کے اس شخص کے اشعار پڑھوں گا جو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے موقع پر اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پڑھے تھے۔ میں ضرور جاؤں گا اور موت کسی جواں مرد کے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہے جبکہ اس کا ارادہ برحق ہو اور مخلصانہ کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کے بہت سے اشعار پڑھے اور آخر میں کہا، اگر میں زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں ہوں گا، اور اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ یہی ذلت تمہارے لیے کافی ہوگی کہ تم زندہ رہو اور ذلیل و خوار ہوتے رہو۔ جب حر نے یہ اشعار سنے تو بڑے ناگوار انداز میں امام سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور رہ کر ساتھ چلتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کیجیے۔ اللہ حافظ۔